A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the Zoom meeting, مان 3rd of September 2023. And the topic that was given, that was shared on the WhatsApp, was social ethics. I hope every of the ladies who have joined in here must have gone through the topics. They must have made their learning, and we would encourage the ladies to share their learning in short and precise and very meaningful manner. So before we start, I would like to say that today this is going to be a little bit short session. Like we will finish it off on 30 to 40 minutes, making this, contracting this, not taking into 1 hour session. But in this time, we will be focusing on the topic and making very relevant learning. I hope every one of us have got this. Now, inshallah, we are starting this. Femida Appa, please start the session. السلام علیکم. وعلیکم السلام آپا. یہ اجتماعی اخلاقیات کافی بڑا ٹاپک ہے اور اسلام میں اس کی بے حد امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ خدائی اخلاق ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے لیے بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی اونچ نیچ کے آپس میں ایک جٹ ہو کر رہیں. جس طرح کائنات میں اللہ نے ہمیں اگزامپل دیا ہے کہ کوئی کسی کی کاٹ میں نہیں ہے، ہر ایک پوری طرح اپنا حصہ ادا کرنے میں لگا ہوا ہے. اسلام کے مطابق تمام انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے تمام انسان ایک برادری ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کے پسند کے مطابق نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے کام آ سکے. ہر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ، اس کا احساس کرے. اس میں جو سب سے افضل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو اس کے مطلب جو محبت کا کئی جو مطلب انسانوں سے انسانوں کی جو محبت ہے، اس میں جو سب سے افضل چیز ہے وہ کہ ایک انسان کو کریٹر سے جوڑنے کی کوشش کرنا، انسانوں کی سوچ کو صحیح سوچ میں لانے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ خدا کے لیے انسانوں سے محبت، ان کے ضروریات کو سمجھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی، اعلیٰ اخلاق، یہ سارا کچھ خدا کے لیے کرنا ہے. تو ایمان یہ ہے کہ انسان کے آداب اور اخلاق سب کچھ خدا کے رنگ میں رنگ جائیں، یہاں تک کہ انسان کا چلنا بولنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا سب کچھ خدا کے ڈر اور محبت کے ساتھ ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بڑائی کا جذبہ ہوتا ہے، ہر انسان ایک بڑائی میں جیتا رہتا ہے، اکڑ میں جیتا ہے، ایگو میں رہتا ہے. اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس حد خدا سے دور ہے. اس کا ہمیں خود اندازہ نہیں. ہم جیسے ملاوٹی چیزوں کو کھاتے ہیں، ملاوٹی چیزوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح ہم اندر سے بھی ایک پیور انسان نہیں ہے، ملاوٹی انسان بن گئے ہیں. تو ہم اس کو کچھ حدیث کے ساتھ سمجھتے ہیں. حدیث ہے کہ ایک مطلب جو سچائی ہے اس کی تحقیر کرنا، اس کی توہین کرنا، ڈس ریسپیکٹ کرنا کبر ہے، بڑائی میں جینا ہے یہ اپنے آپ میں. تو وہ ایک حدیث ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبر کا تذکرہ ہوا تو آپ نے اس کے بارے میں سخت الفاظ کہے. پھر یہ آیت پڑھی، اللہ کسی خود پسند اور بڑائی کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اس موقع پر ایک شخص نے کہا، خدا کی قسم اے خدا کے رسول، میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں تو مجھے اس کی سفیدی پسند آتی ہے، مجھے اپنے جوتے کا تسمہ پسند آتا ہے، مجھے اپنے کوڑے کا لٹکن اچھا معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے، کبر تو یہ ہے کہ تم حق کی ناقدری کرو، لوگوں کو حقیر جانو.
مطلب آدمی ایک دوسرے کے کتنا زیادہ مطلب ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ماحول میں رہتے ہوئے، سماج میں رہتے ہوئے، یا ایک بھائی بھی اگر ایک بڑے عہدے پر آ گیا تو دوسرے بھائی کو سوچتا ہے اس کے پاس کم پیسہ، سب کچھ تو پیسے سے تولا جاتا ہے نا، تو وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. سب کچھ ایک گھر میں بھی ایک دوسرے کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. ایک دم پیورٹی تو بالکل ہے ہی نہیں. ہر انسان ایک خدا کو چھوڑ کے ہی چل رہا ہے. اور معمولی آدمی کو ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معمولی آدمی کی بات پر بھی پوری توجہ دیتے تھے. کہ ابو رفاع تمیم بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں پہنچا تو آپ خطبہ دے رہے تھے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم دین کیا ہے، میں آپ سے دین کی بابت پوچھنے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے اور خطبہ چھوڑ دیا. میرے پاس آ کر آپ بیٹھ گئے اور اللہ نے جو کچھ آپ کو بتایا تھا وہ مجھ کو بتانا شروع کیا. مجھ کو بتانے کے بعد واپس ہوئے اور دوبارہ اپنا خطبہ مکمل کیا. ہم ابھی مجھے ایک واقعے سے پتہ چلا کہ ایک انسان کوئی ایسی غریب آیا اور لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اس کو کیا مطلب ایسی آواز آئی کہ کیا یہ بے وقت آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، پہلے اس سے بات کری، پھر خطبہ شروع کیا. تو ہم اپنے اس لیول کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو بہت بہت پیچھے ہو گئے. آج یہ ایک واقعہ بھی میرے ساتھ ایسا ہوا. ایک لیڈی ہے، وہ ان کا کچھ پروگرام تھا کل کھانے پینے کا. سب لوگ بیٹھ کے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اچانک سے یہ پروگرام ہونے والا تھا کہ ان کے جن کے ہاں جانا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان کے کافی چوٹ آ گئی، فریکچر بھی ہوا اور پتہ نہیں کیسے ان کے منہ سے الٹی ہو رہی تھی. تو وہ ان کا داماد تھا جن کے ہاں ان کو جانا تھا. تو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں پائے اس خوشی کو کہ وہ ہم سب بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھاتے. تو یہاں پر ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گی. ایک حدیث احمد اور ابن المبارک نے حمید بن نعیم سے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت میں بلایا گیا جس کو انہوں نے قبول کر لیا. جب وہ دونوں اس کے لیے جانے لگے تو عمر رضی اللہ نے عثمان رضی اللہ سے کہا، مطلب قبول تو کر لیا لیکن جب جانے لگے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ میں اس کھانے کے لیے چل رہا ہوں مگر مجھ کو پسند تھا کہ میں اس میں نہ جاتا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کس لیے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فخر و نمائش کے لیے کیا گیا ہو. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا زیادہ اتنی گہرائی کے ساتھ لوگ اس زمانے میں رسول اللہ کی تربیت تھی کہ ایسے لوگ تھے کہ وہ اس میں شان و شوکت دکھ رہا تھا تو اس لیے وہ جانا نہیں پسند کر رہے تھے. آج یہاں شان و شوکت یہ مانی جاتی کہ فلاں نے ہم کو بلایا ہے، فلاں نے ہماری دعوت کی ہے اور وہاں پر یہ کھانے کو ملا، یہ کرنے کو ملا. آج شان و شوکت یہ دیکھی جاتی ہے. تو ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور ہم جب چھوٹا کوئی بلاتا ہے تو اس کے یہاں کیا جائیں، ایسے ہی کچھ ہوگا، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بار یہ ایک حدیث ہے کہ امام بہقی حضرت ایمن سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ مہمان آئے، آپ ان کے سامنے روٹی اور سرکہ لائے اور کہا کہ اس کو کھائیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا ہی بہترین سالن ہے سرکہ. آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو اس چیز کو حقیر سمجھے جو اس کے سامنے پیش کی گئی ہو. تو ایک معمولی سرکہ اور روٹی سے وہ انہوں نے اس کو تعریف کر کے کھایا
اور ہم نے اکثر ہم سب جانتے ہوں گے کہ کسی نے کھانے پر کوئی بلاتا ہے تو لوگ اکثر مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ گئے تھے تو انہوں نے یہ کھلا دیا، کھا کے آتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہمارے اس میں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری جو جو مطلب مزاج بن گیا ہے انسانوں کا، تو یہ بہت بڑی مطلب جو اخلاقی اجتماعیات کی بات ہے، تو یہاں پر اجتماعی اخلاقیات کی بات ہے، تو یہاں پر یہ بات کو ہم کو بہت ہی زیادہ سوچنا چاہیے. مطلب اتنی گہرائی میں ڈوب گئے ہیں، اس طرح کے حالات میں رہنے لگے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی غلط ہوتی ہیں. یہ تو ہر انسان کے اندر بھری ہوئی ہیں، اچھا انسان، برا انسان. کسی کو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے منہ سے خود ہی نکلتا ہے اس طرح کی باتیں. اور تو ہمارا جو قرآن کی جو ورس ہے، جو مولانا صاحب نے اس میں لکھا ہے اجتماعی اخلاقیات میں، کہ ارشاد وہی سورہ ہجرات کی 11ویں آیت کہ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو باز نہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں. تو یہ ہم کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ اچھا اور برا ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو کوئی عورت یا مرد بطور خود مقرر کر لے. اچھا دراصل وہ ہے جو خدا کی نظر میں اچھا ہو، اور برا وہ ہے جو خدا کی نظر میں برا ٹھہرے. تو یہی میری لرننگ تھی شبینہ. جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے اور کافی الیبوریٹلی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایکچولی ایتھکس کیا ہوتا ہے. اور میں کہنا چاہوں گی، آئی واز لسننگ ٹو دس لیکچر آف مولانا. The topic was social ethics, and in that he was saying that a man, when he is born into a society where his family is there, nation is there, and the people around him, his neighboring and neighbors and all. So he is living in a ground where lot of other peoples are there. So one has to maintain certain kind of behavior towards them. So and a man, when he is born into this, he cannot live in isolation. So he has to put up certain kind of behavior. And the Quran emphasizes the importance of honesty, justice, responsibility, accountability, compassion, teamwork, innovation, diversity, humility, continuous learning, respect for the environment, and other values that are essential for building a strong and ethical organization. So every man has to contribute from himself or herself, to bring up a good society. So I ask now Dr. Safina Tabassum to share her learning, continuing with me. السلام علیکم. اور وعلیکم السلام. آپا نے اور شبینہ اپنے بہت اچھے سے چیزوں کو بتایا. ہمارے لیے اخلاقیات کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اسلام ہمیں کیا تربیت دیتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم کئی بار ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ہمیں کس طرح ڈیوٹی کانشیس بن کے رہنا ہے، ایک طرفہ حسن سلوک رکھنا ہے. یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں. تو میں اپنے مولانا صاحب کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے اور میں اپنے حساب سے سوچ رہی تھی کہ جو ہمارے معاشرہ ہے، جو ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے آج، وہ بھی اچھے سے رہتے ہیں، بہت اچھے ان کے ایٹیکیٹس ہیں، سوشل ایٹیکیٹس یا مینرز جسے کہتے ہیں نا. تو ان کی اور ہماری اس میں کیا ڈفرینس ہے اور کیوں یہ ڈفرینس ہے، اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. تو جو سوشل مینرز جسے میں کہوں گی، جو سوسائٹی نے آج کل رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے کچھ ایک سٹینڈرڈس، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ٹو بی گڈ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مگر اس میں انسان کے پاس ایک انسینٹیو ہونا چاہیے نا کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ انسان جب کچھ کرتا ہے تو وہ کسی انسینٹیو کے تحت کرتا ہے کہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہو، تو وہ اس چیز میں انٹرسٹ لے کے کرتا ہے.
اور مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دو بہت اسٹرانگ ایموشنز ہیں ہمارے اندر، ایک تو لو اور ایک فیئر. تو اگر ہمارے یہ دو ایموشنز کے تحت ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کو بہت اچھے سے کر پاتے ہیں. کسی چیز کی محبت میں یا کسی چیز کے ڈر میں ہم بیسٹ کام کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے جو کام کرنے ہوتے ہیں. تو جو سوشل مینرز آج کل سوسائٹی سکھاتی ہے وہ اسی لیے انسان تب تک ہی کر پاتا ہے جب تک اس کی محبت والے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہا ہو، یا پھر وہ ڈر والے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہو، یا اس کا اپنا کوئی پرسنل فائدہ ہو. جیسے محبت کا کیس میں کہوں گی ہماری فیملی کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ہم اگر ان کی دھیان رکھتے ہیں، ان کو محبت کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ان کو پورا کر کے دیتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے. یا ہم نے کوئی لون لیا ہے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ریکوری والا آئے گا تو ہماری عزت خراب ہوگی، امیج خراب ہوگی، تو ہم اس کو اچھے سے اس سے سلوک کر کے اس کو ٹائم پہ لون دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ فیلنگز نہیں ہوتی وہاں پہ دقت آتی ہے. جیسے کہ بوڑھے ساس سسر پہ کام کرنا، وہ انسان کو برے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو نہ تو وہ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، نہ وہ فائدہ ہوتا ہے اس میں کچھ. تو اس میں انسان بس یہ سوچتا ہے کہ ہمارے حق کا کیا، ہمارے حقوق کا کیا، ہم ڈیوٹیز کب تک نبھائیں. یہ تو اپنا کچھ نہیں کرتے ہیں. تو انسان ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمیشہ، جن سے وہ فیلنگز نہیں رکھتا. تو میں یہی انالائز کر رہی تھی، اور اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ جتنے بھی سوشل مینرز ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اسی لیے سوسائٹی میں وہ چل نہیں پاتے جب پرسنل فائدے نہیں دکھائی دیتے لوگوں کو. اور جو اسلام کی بات ہے، مومن کی بات ہے، وہ معرفت کی بات ہے. ایک طرح سے جب اللہ سے معرفت ہو گئی، آخرت کا پتہ چل گیا، تو اس انسان کے دماغ میں بھی فائدے کی بات ہوگی، لیکن آخرت کا فائدہ جو کہ اٹرنل ہے. تو وہ ہر وقت اپنے آخرت کا فائدہ دیکھ کے اس انسینٹیو سے کام کرے گا، اور خدا کی محبت اور ڈر کا جذبہ اس کو ہمیشہ پروپیل کرے گا، کمپیل کرے گا کہ وہ اپنا کام اچھے سے کرے، اچھے سے کرے. اس کو مطلب ہم جیسے جو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے حقوق کو صرف اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو وہ تبھی ہوتی ہے جب ہم اس لیول کی محبت اللہ سے ڈیولپ کر پاتے ہیں. تو اسلام اور سوشل ایتھکس اور جو سوسائٹی کے ایٹیکیٹس ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں یہی فرق ہے کہ معرفت نہیں ہے، انسینٹیو جو ہے وہ پرسنل فائدہ ہے، اور یہاں انسینٹیو آخرت ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں بہت زیادہ مشکل لوگوں کے ساتھ بھی، برے سے برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر ابھارتا ہے. جیسے میں پچھلی بار وہ طلاق کی کچھ آیتیں ابھی قرآن میں پڑھ رہی تھی، تو اس پورے آیتوں میں یہی ہے کہ اچھے سے سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو اتنا سچویشن ٹینس ہے طلاق کا. اگر ہم لوگوں کو پتا ہو، فیملی میں ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، تو بہت ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جب کہ نیگیٹیوٹی ایک دم چھائی ہوتی ہے اور بہت عجیب سی سچویشنز ہوتی ہیں. تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسان کا معاملہ کرو، درگزر کرو، اچھے سے اچھا دے دو، گیور بن کے رہو، دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے وہ چیز اتنی ٹف ہے ایک نارمل آدمی کے لیے. اگر اس کے اندر خدا کی محبت نہ ہو، آخرت کا شوق نہ ہو، تو وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ پہلے ہمارے اندر ڈیولپ ہو کہ ہم اپنے اندر آخرت کا شوق پیدا کریں اور اللہ کی محبت پیدا کریں. جیسے آپا نے بتایا کہ وہ لیڈی، مجھے بھی سن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ خدا کو جان نہیں پائی، کہ خدا کو انسان نے اپنی زندگی کا ایک نعوذ باللہ ایسا وہ بنا رکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے صرف آفت اور مصیبت کا ذریعہ ہو. خدا کی محبت کو جاننا، اس کی معرفت انسان بھول گیا ہے، اور یہ اس کی رحمت کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر پائی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کہ وہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہماری مسلمس میں خاص کر لوگوں کو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، ریئل کانسیپٹ نہیں پتا ہے، معرفت نہیں ہے ان کے اندر. تو وہ ساری کی ساری جو ایتھکس ہیں وہ اسی لیے سوسائٹی میں نہیں دکھائی دے رہا، کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا.
تو یہ جو بھی ہم کتنی بھی حدیث پڑھ لیں کہ جو ہم سے کٹے اس سے جڑو، جو ہمیں بے عزت کرے اس کو رکھ اپنے پاس بلاؤ، اس کو عزت دو، لیکن ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے، وہ خدا سے محبت نہیں ہے۔ تو جڑ کی بات میں یہی سمجھ پائی کہ خدا کی محبت، اس کی معرفت ہمیں اس کام پہ لے جاتی ہے، اور ہمارے ایتھکس مطلب ہمیں اس چیز میں آگے لے جاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو بہتر بنا سکیں۔ یہ میری لرننگ تھی۔ لیکن اگر مجھے 2 منٹ اور مل سکتے ہیں کیا مجھے، اگر آپ لوگ، جی یا جی پھر بعد بالکل میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو مورل ویلیوز ہیں ایک طرح سے، یہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ کیسے ایک دوسرے سے بولنا ہے، یہ بچپن میں بھی پڑھے ہم نے، تو یہ مورل ویلیوز جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں تبھی ہم اس کو ایڈورس سچویشن میں بھی کر پاتے ہیں جب ہمیں خدا سے محبت ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو ہم سی پی ایس ممبرس کو تو جاننی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملے میں آتے ہیں تو ہماری پہچان وہیں سے ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹپس ہیں جیسے کہ شکر کلچر میں جینا، ہم میں سے لوگ کرتے ہوں گے ایسا، مگر میں پھر بھی سوچتی ہوں کہ ایسے بتانے میں اچھا رہے گا۔ شکر کلچر چیزیں مطلب لوگوں کے ساتھ بھی سب کو شکر کرتے ہوئے چلو، جس کو دے رہے ہو اس کو بھی شکر کرنا، جس سے لے رہے ہو اس سے بھی شکر کرنا۔ یہ بہت بڑا ایک کوالٹی ہے جو ہمارے کو پازیٹیو بنا کے رکھے گا، اور ہم لوگوں کے جس سے ہم لے رہے ہیں اس سے تو ہم شکر کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے اس سے بھی ہم شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا کہ ہم آج اس کو دے رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو دے پاتے ہیں کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم بھی لینے والے بن سکتے تھے۔ اس آدمی نے ہمیں موقع دیا کہ وہ ہم سے کچھ لے رہا ہے، تو یہ اس لیے اس کا بھی ایک بہت بڑا شکر ہونا چاہیے۔ کسی کے جب آپ بات کریں کسی سے بھی، غیر انسان سے، تو اس کی پرسنل لائف، اس کی فائنینشیل لائف، اس کی پولیٹیکل اوپینین، اس پہ بات نہ کریں، کیونکہ یہی باتیں ہیں جس میں ساری کنٹروورسیز آتی ہیں۔ ہم اگر یہ انسان کو کہیں بھی اوفینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو ایسی باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی آج کل آپ کے بچے میں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کے کئی بار اس سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں لوگ، تو ان باتوں کو ہمیں رکھنا ہی نہیں چاہیے تذکرہ۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے فون کے ایٹیکیٹس، وہ آج کل بہت سب کو آنے چاہیے، کہ جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے ایک بار ہمیں کال کرنا چاہیے پورا، اور اگر وہ نہیں ریسیو کر رہا تو عادت ہوتی ہے نا فٹافٹ دوبارہ پھر دوبارہ فون کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ضرور مصروف ہی ہوگا تبھی نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ پھر اس کو ایک میسج ڈال سکتے ہیں اگر امپورٹنٹ بات ہے تو، نہیں تو پھر وہ خود کال کر لے گا۔ اور ایک اور بات مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایتھک ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو بہت دھیان دے کر سنیں، چاہے وہ کتنی بھی عجیب بات کر رہا ہو، لیکن اس پہ اگر ہم پورا فوکس کر کے سنیں گے نا، تو ہم اس کے لیے ایک طرح سے اس کا ایک حق ادا کر رہے ہیں۔ پیسے کے لین دین میں ہمیں بہت زیادہ فیئر ہونا چاہیے، کسی کو بھی مطلب وہی جیسے مولانا صاحب نے کہا، گیور بن کے ہی رہنا ہے، کبھی کوشش نہیں کرنی کہ آپس میں بھی ہم کوئی بھی ڈیلنگ ایسی کریں جس میں ہمارے لین دین اچھے نہ ہوں۔ کسی کا بھی لون لیا ہے تو وقت پہ دینا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، لیکن مجھے پریزیڈنٹ تھے ابوالکلام آزاد، ان کی ایک لائن کوٹیشن پڑھی تھی میں نے، وہ مجھے اچھی لگی تھی کہ وی کانٹ چینج آور فیوچر بٹ وی کین چینج آور ہیبٹس اینڈ دیز ہیبٹس کین چینج آور فیوچر۔ تو اگر ہم یہ ایتھکس جو ہیں صرف اللہ کے لیے کریں، کیونکہ یہ تو ہمارا مشن ہی اللہ کے لیے ہے، تو یہ ہمیں بہت بہت زیادہ دعوت کے لیے بھی بہت کام آئے گا، کیونکہ ہم جس طرح سے اپنے مدعو سے پیش آئیں گے اور یہ ہمارے ایتھکس ہوں گے تو وہ ضرور ہماری قدر کرے گا۔ سوری میں نے زیادہ وقت لے لیا شبینہ، جزاک اللہ۔ Thank you so much, Dr. Sabina Tabassum. I could relate to all the points that you were mentioning. In fact, I think all the ladies who are here, present here, they could relate to what all the points that Dr. Sabina Tabassum had said regarding moral values, accountability, and realization of God. What I could think is that आपने जो कहा कि जब तक हमको खुदा की मार्फत नहीं मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं होगा, हम सोशल एथिक्स को बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं ढाल पाएंगे। वही डर हमें सोशल एथिक्स में अक्सर ये होता है, जैसे कि आपन ने कहा कि हम किसी के घर पे दावत में जाते हैं, जब हम उनके घर से जब आते हैं, अक्सर ये होता एक हैबिट मतलब लोगों ने बना के, उस घर से जब हम आते हैं तो उनकी कोई भी चीज देख करके हम अपने घर में डिस्कशन करते हैं,
اس کی کوئی بری چیز دیکھ لیا یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیا, تو ہم آ کر کے گھر اس کو ایک پوائنٹ آف ڈسکشن اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں, وچ از ویری ویری بیڈ تھنگ. اٹ از اگینسٹ سوشل ایتھکس ڈیفینیٹلی. اور یہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے جس سے کہ وہ انسان اس سے بچ پائے گا. اور آپ نے ایک چیز وہ کہا نا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا کہ فون کو لے کر کے. یس, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو سیڈ. آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ. اٹ ہیز ٹو بی اونلی ون ٹائم رنگ. لیٹ دا پرسن, ہی مائٹ بی ڈوئنگ سم امپورٹنٹ ورک اور کچھ ضروری کام کریں, اس کو جب ٹائم ملے گا تو ڈیفینیٹلی دیٹ پرسن ول کال بیک. So there are so many. It's like a pitara. When you talk on the social ethics, then there's a whole box where we can talk on many things. I asked Najma Appa to please share her learning. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. سب لوگوں نے بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کری ہیں جو کہ ہم جب تک سمجھنی ایک چیز ہے لیکن اس کو اپنے بیہیویئر میں لا کے اپلائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا ٹاپک بہت واسٹ ہے, تو اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے ہر طرح کی گائیڈنس دیتا ہے کہ ہم عبادت کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے علاوہ دوسروں سے کیسا سلوک کیا جائے, یعنی حسن سلوک کی بات. تو اس کا مطلب ہے جب عبادت کے ساتھ یہ حسن سلوک کی امپورٹنس ہے, یہ اسلام میں بہت زیادہ ہے, اور مردوں اور عورتوں کو دونوں کو مخاطب کر کے وہ ہر بڑی چھوٹی بات بتاتا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو رکھیں, اپنے ریلیشنز کو امپروو کریں, اور ایک بردرہڈ کی فیلنگ کیسے ڈیولپ کریں. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسروں کی رسپیکٹ کریں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیبت کرتے ہیں, بتاتے ہیں. ابھی سب نے بتایا کہ کسی کے یہاں کھانے پہ جا رہے ہیں, لوٹ کے الٹے سیدھے ڈسکشنز ہو رہے ہیں. تو ان سب سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے. اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے, اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے, اور جو بات ڈاکٹر سفینہ نے کہی کہ جب تک ہمیں ایک تو سوشل ایتھکس ہے جو سوسائٹی سمجھتی ہے, جس کو اچھا سمجھتی ہے وہ ہم کرتے ہیں, لیکن جب یہ ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ سوچ کے کہ ہمارا ایمان ادروائز وہ ہوگا, اس کو سوچ کے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم اپنے اخلاق اچھے ہوں گے تو تبھی اجتماعی اخلاق بھی بہتر ہوں گے, یعنی کلیکٹیو اخلاق جو ہیں, کانگریگیشنل مینرزم ہے, ایتھکس ہے, مورلز ہیں. ہم سورہ النور میں اسی طرح کے بہت زیادہ گائیڈنس دی گئی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے بغیر ویریفائی کیے ہوئے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی, بہتان لگایا تھا, تو اس کے بعد یہ آیت اتری النور, اور اللہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک گمان کیوں نہیں کیا. اور گناہ کا نام لگانا بہت غلط چیز ہے کہ وہ اس میں پوری آیت اتری. تو تہمت کیسے لگا دی؟ جو تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. تو یہ بات ہم پڑھ کے ایسے ہی چھوڑ دیں, بلکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں انٹرنلائز کر کے اپنے بیہیویئر میں لانا ہے. اس کو ہمیں بہت امپورٹنس دینی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھے مورلز اور مینرزم کی گائیڈنس دی ہے اسی صورت میں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اس سے اجازت لے کر جاؤ. یعنی اب ہمارے ایتھکس تو ہم اب بات کر رہے ہیں, لیکن قرآن میں اتنے سال پہلے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہاں پہ اگر کوئی نہیں ہے تو واپس آ جاؤ. اس کے علاوہ جو آج مولانا الحجرات کی چیپٹر 11 کی جو بات کر رہے ہیں, تو مولانا نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. تو یہ ایک کامن بات ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیا پتا کہ اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہوں. تو یہی بات ہے کہ کرائٹیریا
ہمارا کرائٹیریا کچھ اور ہے, اللہ کا کرائٹیریا کچھ اور ہے. تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں, عیب لگاتے ہیں, برے برے لقب, اور یہ بڑی کامن بات ہے کہ عجیب لقب اور نام عجیب ناموں سے پکارتے ہیں. اس سے شاید انہیں اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے اور تسکین انہیں ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کی نظر میں گناہ ہیں, اور ہم اللہ کے بارے میں جب سوچیں گے, اس کا ہمارے ڈر ہوگا, اس سے محبت ہوگی, تبھی ہم ان باتوں پہ فوکس کر سکتے ہیں. اچھا برا تو صرف وہی ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو یا برا ہو. اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو پھر اس طرح کے کام, یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا, کسی دوسرے کا مذاق اڑانا, تانے دینا, عیب لگانا, برے برے ناموں سے پکارنا, ان سب کاموں سے ہم بچیں گے. چاہے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے, اور بچیں گے بھی اگر ہمیں ڈر ہے. اور یہ چیزیں ساری جنت کے لیے ہمیں ایلیجیبل بناتی ہیں کہ ہمارے کیا مینرزم ہیں. اور جنت کے لیے ایلیجیبل بنانے کی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور اگر ہمارا فوکس آخرت پہ ہوگا تو یہ غلط باتیں ہم ضرور نہیں کریں گے. تو یہ صرف اسلام لانا اور نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. ان سب چیزوں کو سوچنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہر ایک اسے اور ایسا کرنے سے بچے گا تو اس کے اخلاق تو اچھے ہو گئی, اور پھر پورے سوسائٹی کے, اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی کے اخلاق بہتر ہوئیں گے, تو سوسائٹی بھی امپروو ہوگی. یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور ہم یہ سوچ کر کریں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خدا کے احکاموں کو خدا کی طرف سے اپنے آپ پر نافذ کر رہے ہیں یا اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ڈاکٹر سفینہ کہہ رہی تھی کہ ایک سوشل ایتھکس سوسائٹی کے ہیں اور ایک اسلام کے ہیں, تو اسلام میں ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم سے کہا ہے, اس لیے یہ باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, تاکہ ہم اللہ کی نظروں میں اچھے اخلاق والے ہوں, اور اجتماعی طور پر بھی پوری سوسائٹی کے اخلاق اچھے ہو جائیں. یہ سوچ کے ہم بات کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس پر فوکس کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو اور لوگوں کو جو بات ہماری سنتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھانا. اصل میں یہ گھر کے ماحول پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں تو بچوں کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ سب ٹھیک ہے. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ جن گھروں میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, پازیٹیوٹی ہوتی ہے, گیورز ہوتے ہیں, تو وہ جنریشن ٹھیک ہوتی ہیں اور سوسائٹی پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. تو یہ ایک, اور سی پی ایس کے ممبرس کو پازیٹیوٹی کی وجہ سے اور مولانا نے اللہ کے ڈر, اللہ کے فیئر سے بہت کچھ یہ سکھایا ہے. تو آئی تھنک بہت زیادہ امپروومنٹ ہے سی پی ایس کے لوگوں میں, اور جو اس طرح کے ڈسکشنز ہوتے ہیں اس کا اثر. تو یہی میری لرننگ ہے. سچ اے براڈ ٹاپک دیٹ یو کین کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جزاک اللہ. تھینک یو نجمہ آپا. مولانا کی لٹریچر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم اگر انسانوں کا شکر نہیں کرنا جانتے تو ہم خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. This is such a profound line. It encompasses the entire thing. ساری چیزیں اس میں سمٹ کر کے آ جاتی ہیں کہ جب تک ہم انسانوں کا شکر ادا نہیں کریں گے ہم خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بہت ساری لیڈیز جڑی ہوئی ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا سوشل ایتھکس. ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے, اپنی لرننگ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. That would be definitely interesting. So please raise your hands whoever want to say something. Okay, Aisha Yusra. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. قرآن میں ایک ورس ہے سوشل ایتھکس کے بارے میں. یہ تو بہت امپورٹنٹ ورس ہے.
کہ جب بھی ہمارے سامنے برائی آنے سے برائی کو اچھے سلوک سے آپ جواب دو، کیونکہ آپ اگر ایسا کرنے سے جو آپ کے اگینسٹ ہے پرسن، دوسری پرسن آپ کو خاص دوست بنو گے. اس کا مطلب ہے ہم ہر انسان سے اچھی تعلقات رکھنی چاہیے. اور میری ایکسپیرئنس ہے کہ ہم ہر انسان سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے رہنے سے ایک نئی بات ملتی ہے سیکھنے کے لیے. جب ہمیں ان کے اوپر نیگیٹو ریئیکشن دینے سے ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے. اگر ہم ان کی بات پہ دھیان دینے سے، کیئرفلی لسن کرنے سے، ایک ایک بات کو 2 بار 3 بار ریپیٹ کرنے سے ایوری پرسن ان دا ورلڈ ٹیچ یو سم تھنگ نیو which you do not know before. آپ اس کو پہلے نہیں جانتے ہو، ایک نئی ورڈ معلوم ہوتی، نئی ایڈوائس ملتی ہے ان کی باتوں سے. نہ کوئی فار ایگزامپل دیبانہ کی منہ سے بھی ایک ایسی بات نکلتی ہے وہ آپ کی زندگی بدلتی ہے. اسی لیے ہم ہر انسان سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنی چاہیے، تاکہ وہ برا ایٹیٹیوڈ شو کرنے سے بھی ہم اس کے ساتھ اچھی سوچنی چاہیے، تاکہ اس کا رزلٹ ایک ہوگا کہ ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوگی اور ہماری ڈیوائن مشن وداؤٹ اینی ہرڈلس ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ سوشل ایتھکس ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل ایتھکس. This is my learning. Thank you. Okay. مولانا آلسو یوز ٹو سے کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے، یہاں تک کہ ٹیکسی میں بھی بیٹھتے تھے یا کسی گاڑی میں اس کے ڈرائیور سے انٹریکٹ کرتے تھے. عائشہ یسرا ہیز پوائنٹڈ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہر کوئی سے ہم سیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ سائیکل والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رکشے والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتی ہے، اور ہم جب انٹریکٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اس سے ایک لیسن ڈرائیو کر سکتے ہیں. This is also a part of a social ethics. So, اور کوئی یہاں پہ بولنا چاہے گا؟ Please raise your hand. ہاں شبینہ، بہت اچھا سب نے ہی بتایا. عائشہ یسرا کا پوائنٹ بہت اچھا لگا. مطلب سیکھنے کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہر ایک سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات سے ہی ہم کو بتا دیا، اور یہ ہر انسان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو. رسول اللہ بھی اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو معمولی آدمی سے بھی وہ سیکھتے تھے، اس سے بات کرتے تھے، انٹریکشن کرتے تھے. تو یہاں پر میں ایک حدیث ہی پڑھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. وہ اپنے جی میں اپنے کو حقیر سمجھتا ہے مگر لوگوں کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے. تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. وہ اپنے برابر کے لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں، اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، چھوٹے لوگوں سے بات کرنا بھی زیادہ پسند نہیں کرتے، اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہر ایک سے سیکھنا چاہیے. اور اسی کی یہی جو بیچ میں آتا ہے نا ایگو، اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. ایگو کی وجہ سے ہی ہمارا سارا، کبر کی وجہ سے ہی ہمارا ساری رکاوٹ ہوتی ہے. اور ایک چیز اور یہاں پر میں نے پڑھا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے پاس کوئی چیز تھی جو مجھ کو دینا چاہتی تھی. مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو ہدیہ لینا پسند نہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ، حالانکہ انہوں نے بیچاری، مطلب عائشہ رضی اللہ نے سوچا وہ غریب عورت ہے اس لیے وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لکھا ہے تم اس کی ہدیہ کو قبول کر لیتی اور اس کو کچھ بدلہ دے دیتی. میرا خیال ہے کہ تم نے اس کو حقیر سمجھا. اے عائشہ تواضع اختیار کر، کیونکہ اللہ تواضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور متکبرین سے بغض رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی مجھے ایک بہت بات سمجھ میں آئی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی کچھ لے کے آتا ہے یا کچھ چھوٹا انسان ہو تو ہم اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا، نہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، نہیں لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی نے محبت سے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کو
چاہے نہ ہم استعمال کریں لیکن ہم اس کو ہمیں لے لینا چاہیے، دل رکھنا چاہیے دوسرے کا خیر خواہی اور تواضع، یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور جو ایک چیز مطلب اسی پر میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ایک بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بار میرے یہاں کوئی آیا، کافی بڑے لوگ تھے وہ، اور میرے پاس اس وقت بہت موٹے موٹے گدے نہیں، مطلب آج بھی نہیں اللہ کے شکر سے، لیکن اس وقت میرے پاس وہ چارپائی ہوتی تھی نا، جو چار پائے والی وہ تھی، اور اس پہ جیسے گدے روئی کے ڈالے جاتے ہیں ویسے ہی تھے. تو اس پر وہ بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر بیٹھ نہیں سکتی کیونکہ مجھے اس پہ تکلیف ہوتی ہے. پھر کچھ کرسی ٹائپ کے صوفے تھے رکھا تھا بغل میں، اس پر بھی وہ بیٹھنے میں انہوں نے کہا میں اس پر بھی بیٹھنے میں مجھے جو ہے مجھے مطلب میں نہیں بیٹھ سکتی، میرے یہاں تو اتنے موٹے موٹے صوفے ہیں، میری عادت اسی پہ بیٹھنے کی ہے. تو مجھے تو خیر کبھی سب برا نہیں لگتا تھا کہ مجھے کسی نے حقیر سمجھا یا کہ مجھے کسی نے کچھ ایسا غلط کیا. لیکن میں نے ایک حدیث پڑھا، اس پہ ایک لکھی ہے یہاں پر کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آئے، میں نے چمڑے کا ایک تکیہ آپ کو پیش کیا جس میں چھال بھری ہوئی تھی. آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان پڑا رہا. یعنی یہ سادگی کا یہ اعلیٰ معیار تھا. وہ رسول اللہ نے اس مطلب کسی بھید بھاؤ کے مطلب کہتے ہیں لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنا کوئی بھید بھاؤ نہ رکھنا. انہوں نے اپنے رسپیکٹ میں رسول اللہ کو تکیہ دیا. اس زمانے میں وہ کھال چھال کا ہی تکیہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں رکھا. انہوں نے سوچا کہ وہ بیچ میں رکھا رہا، انہوں نے وہ اس کو ایسے ہی بیٹھ کے اس کو دکھایا کہ میں تو ایسے ہی آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تکیہ بیچ میں میرے اور آپ کے درمیان پڑا رہا. تو اس طرح سے اگر کسی نے دین، جیسے ڈاکٹر سفینہ نے بتایا کہ اللہ کا ڈر اور معرفت بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، وہی چیز ایک ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے تو انسان دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا کبھی، دوسرے کے ہاں جا کے کوئی اس طرح سے ایسی الفاظ نہیں بولے گا کہ میرے پاس یہ ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو تواضع اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ میرے نزدیک مجھے یہ بہت زیادہ ویسی چیزیں لگتی ہیں. یہی کہنا چاہ رہی تھی. جی آپا تھینک یو. آپ نے جو بات بتائی بہت دماغ کھلنے والی بات ہے، بہت کچھ سمجھ میں آتی ہے اس سے بات. اور کچھ لوگوں کا دل اتنا چڑیا جیسا ہوتا ہے، میں نے کہیں بھی پڑھا ہوتا ہے کہ ذرا سی تکلیف کسی دوسروں پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے جانور جیسے کتا ہے بلی ہے، وہ لوگوں کو بھی تکلیف کہیں نہ کہیں پڑی. ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں، چڑیا جیسے ہوتے ہیں مانند کہ وہ ان کی بھی تکلیف دیکھ کر کے وہ ایک دم تڑپ اٹھتے ہیں اور خدا سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو میں یہ دعا کر رہی ہوں اس وقت ہم سب کے لیے، جہاں پہ یہ لیڈیز سب بیٹھی ہوئی ہیں، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اتنا نرم اور اتنا چڑیا جیسا دل بناتے کہ دوسروں کی تکلیف میں ہم تڑپ اٹھیں اور شاید کچھ مدد کر سکیں تو ضرور مدد کریں. ڈاکٹر سفینہ تبسم آپ نے ریز کیا ہے، یو کین شیئر یور لرننگ. جی شبینہ، یہ تو جو آپا کی بات پہ میں ایک تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوسروں کی رعایت کے لیے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ اگزامپلز ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ سوچتے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی تکلیف اپنی طرف سے نہ بڑھے، نو پرابلم بن کے رہتے تھے. جیسے کہ ایک ایگزامپل یہ تھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو بچے اگر پیچھے رو رہے ہوتے تھے تو وہ جلدی سے اپنی نماز چھوٹی کر دیا کرتے تھے کہ مائیں پریشان ہو رہی ہوں گی. تو یہ کتنی نرمی کی اور دوسرے کے بارے میں سوچنے کی بات ہے کہ دوسرے کا دل رکھنا جیسے کہتے ہیں، جو آپا نے بھی سمجھایا. دوسری جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، تو مجھے بہت عجیب سا ایک احساس ہوا کہ اسلام میں جو ڈیوٹی کانشیس کی بات کہی گئی ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ شاید ہم خود بھی ریئلائز نہیں کرتے اس کو کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیوٹی کانشیس بنو، ڈیوٹی کانشیس بنو. کیونکہ یہ چیز نا آج سوسائٹی میں ہے نہیں، لوگ صرف رائٹس کی باتیں کرتے ہیں.
تو آج ایک ویڈیو تھا، اس میں دکھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے لیڈیز آج اپنی جو کیا بولتے ہیں اس کو، اپنی لاز کو جو انہیں قانونی طور پہ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں اس کو کس طرح مس یوز کر رہی ہیں، اور کتنے مرد ہیں جو کہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اور پھنس چکے ہیں. اور ایسی کیونکہ لاز نہیں ہے کہ ان مردوں کو بچایا جائے. اگر عورت کہہ دے کسی کے لیے کچھ بھی کہ اس نے یہ کیا ہے یا ایسا کیا ہے یا ویسا کیا ہے، تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیونکہ پہلے عورتوں کو بہت دبایا جاتا تھا تو ایسے لاز بنا دیے گئے کہ تاکہ عورتوں کو حقوق ملیں. لیکن قرآن میں جہاں بھی حقوق کی بات ہوتی ہے نا، تو بار بار یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں دیکھو، آپ کو دوسروں کے حق ادا کرنے ہیں. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ہم دوسروں کے حق کو دیکھنے کا کہا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں اپنے حق مانگے جاتے ہیں، اپنی حق طلبی کی جاتی ہے. تو جہاں آپ اپنے حق مانگتے ہیں وہاں آج کتنا بگاڑ آ گیا کہ عورتیں اس کو کتنا مس یوز کرنے لگی ہیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسلام میں بہت ہی زیادہ پرفیکٹلی جس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے. اور یہ بات مجھے بہت سٹرائک کی اس ویڈیو کو دیکھ کر. اور اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بھی بات نہیں ہو رہی کہ ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی بنی جائے. مجھے لگتا ہے یہ اویئرنیس آنی چاہیے، ہم بتائیں لوگوں کو کہ اسلام ٹیچز دس کہ ہمیں دوسروں کو سے اپنے حق نہیں مانگنے بلکہ ان کی ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے. یہ میں کہنا چاہتی ہوں. یہاں پر ایک چیز بتانا چاہ رہی تھی ڈاکٹر سفینہ کی بات پر کہ عورتوں کا جو حق کا ہے نا، اس پر بھی میں بہت واقعی سوچتی تھی کہ بس حق بنا دیا، اب عورتیں کچھ بھی کر کے مردوں کو پھنساتی رہتی تھی. بہت سارے ایسے واقع ہوئے. لیکن جب میں نے پڑھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا، انصاف اتنا کلیئر ہوگا، اتنا سفید ہوگا کہ اس پر مطلب جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں جو ہے ایک دم پاک ہوں اور جس کو بتا رہا تھا ملزم سمجھتا تھا، وہ ایسا کلیئر ہوگا کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے گا. تو وہ ایک اس میں مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ غلطی جو ہے پہلے کسی ایک کی اچانک سے نہیں ہو جاتی نا، کہ کسی ایک نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کوئی آیا اور کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، ایسے تو نہیں ہوتا نا. اس نے بھی پیچھے سے کچھ کیا تب تھپڑ مارا، لیکن اب اس نے تھپڑ مار دیا وہی لے کے آدمی دوڑتا رہتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے تھپڑ مار دیا. تو ایسے کر کے کلیئر ہوگا، تب وہ جا کے کہیں پہ پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کیسے کہاں سے شروع ہوئی تھی. جب جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے تو آدھی بات عورتیں جو ہیں آدھی بات بتاتی ہیں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے آدھی بات بتائیں گی، پیچھے کی بات ہی نہیں بتائیں گی. اور اپنی جو ایک وہ ہے پوائنٹ لگا کے کہ عورت کو تھپڑ نہ مارو، وہاں سے شروعات کرتی ہیں کہ ہم کو تو تھپڑ مار دیا، ہم کو تو تھپڑ مار دیا. لیکن کیوں مارا تھا وہاں سے نہیں ہوتا. یہ بہت ساری پھر میں نے اپنی نظر سے خود دیکھا ایسی چیزیں. تو میں نے اس چیز کو بتایا بھی کہ یہ کلیئر ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں. We are now coming to the end of the session almost. We are on time. And lastly, I would like to say that just as Appa is sharing regarding the duties and the rights of the people, Maulana has always stressed on the duties. آپ رائٹ کانشیس نہ بنے، آپ ڈیوٹی کانشیس بنے. اس کے لیے مولانا نے بہت سارے لیکچرز بھی دیے ہیں اور آرٹیکلس بھی لکھے ہیں. اس سے I think we should all be duty conscious rather than right conscious, because right conscious جب ہم بنیں گے تو definitely lot of other things will come جو کہ conflict ہوتا ہے اور پھر وہ ایک disastrous situation تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جب ہم ڈیوٹی کانشیس بنیں گے تو ہم دوسروں کے گیور سوسائٹی بن جائیں گے. جب ایک سوسائٹی گیور سوسائٹی بنتی ہے تو وہ سوسائٹی فلرش کرتی ہے، بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور نیشن ترقی کرتا ہے. تو اسی بات پہ ہم لوگ میں I would like to share the verse in the Quran, chapter 24 verse 27. Quran says regarding the parents, treat kindly your parents, relatives, the orphans, and those who have been left alone in the society. Quran again says in chapter 4 verse 36, take care of the needy, the disabled, those who hard-earned income is insufficient to meet their needs, and those whose businesses have stalled, and those who have lost their job. میں نے کہیں پہ لیکچر میں یہ بھی سنا تھا کہ جو لوگ I think مولانا کے لیکچر میں
جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مدرسہ میں ٹیچرز ہیں اور جو رمضان کے دنوں میں وہ لوگ زکوٰۃ کے لیے اور بہت سارے انسینٹیو کے لیے وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو کئی بار ہوتا ہے بہت حقیر نظر سے وہ دیکھے جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے لائف کو مین اسٹریم میں نہ لا کر کے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں جو مدرسہ میں ہیں اور ان کی انکم بہت ہی کم ہوتی ہے. تو ایسے لوگ بھی اس قرآن کے ورسز میں اس کے فولڈ میں آ جاتے ہیں. ان کو ہمیں مدد کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہم ان تک جو ہمیں دینا چاہیے. تو اسی بات پہ میں ختم کرتی ہوں. آپ اس سیشن کو اینڈ کروں. آپ مولانا صاحب کی لائن ہے کہ کائنات میں انتہائی وسیع پیمانہ پر ہر آن یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ بننے والی معیاری دنیا جنت میں بسانے کے لیے خدا کو کس قسم کی شہری درکار ہے. اس کو وہ انسان درکار ہیں جو کائناتی اخلاقیات کے معیار پر پورے اتریں, وہ اس دین کو اختیار کریں جو اس نے لفظی طور پر اپنی کتاب میں اور عملی طور پر اپنی کائنات میں ظاہر کیا ہے. اس کے باوجود لوگ اس سے سبق نہ لیں اور خود اپنے گھڑے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں. وہ خدا کی نظر میں بدترین مجرم ہے. سورہ کہف کے 105 ورس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے دین کے سوا جو دین بھی وہ اختیار کریں گے وہ آخرت میں بالکل بے قیمت ہوگا, کیونکہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کا انکار کیا. تو بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب وہ انسان بنے جو آپ کی نظر میں قابل قدر ہوں, جس کو آپ اچھا کہیں, ہم اس قابل بن سکیں. ہمارے اندر بہت برائیاں ہیں, اللہ پاک ہمیں ان برائیوں کو دکھا دے کہ ہم اس کو جو عادتوں میں شامل ہو چکی ہیں اور ہم اپنی عادتوں کو بدل سکیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم اپنی عادتوں کو بدل کے اس قابل بننے کی کوشش کریں کہ ہم تیرے پاس جب آئیں تو ہمیں تیری جنت میں جگہ مل سکے. آمین. آمین. Thank you, Appa, and Jazakallah to everyone who is here in this platform. We are enhancing and developing ourselves, developing our personality, enhancing our intelligence. And inshallah, we, the CPS ladies, will grow and grow with each and every session that we take on every week, on every Sunday. So I end this session now. We will share another important topic next week and we will sit again. I would like to request all the ladies who have joined in here to please do your learning, share your learning in points. We would like more and more participation of the ladies who have come, who listen to these sessions. Thank you all for listening and giving your time. And inshallah, we'll meet again next week, same time.